احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر مجھے اور آپ کو اپنی اہلیہ محترمہ کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے، ان کی کسی بات پہ ہمیں غصہ آتا ہے یا بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو اس کو اگنور کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ مثلا اگر اس کی کوئی ایسی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو جب وہ اس سے بات سرزد ہو جائے یا وہ کام ایسا کر بیٹھے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اس کا آسان سا حل ہے کہ یہ کہہ کے بات ٹال دیا کریں کہ اگر یہ اس کی عادت بری ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی عادت بھی تو موجود ہوگی نا۔ یعنی اس کی اچھی عادت کو آپ کیوں نہیں یاد کرتے؟ اور یہ میرا اور آپ کا ویسا بھی یہ المیہ ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں کہ ہم اگر کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں موجود ہونا تو ایک خامی موجود ہو، تو ہم نے اس کی 99 خوبیوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اس کی خامی ہی تلاش کرنی ہے، اس کی خامی تلاش کرنی ہے۔ یہ ہر فیلڈ میں ہے۔ اگر امام مسجد ہے تو اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی اچھا تاجر ہے تو اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی اچھا عالم دین ہے تو اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی اس کی خوبیاں تو چیک کرو نا۔ ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو اس کی خوبیوں کو دیکھ کے اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دیکھیں نا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی کی اور اس کی آپس میں کوئی لڑائی رہتی تھی، جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے کہا جناب میں چلتا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اپنا یہ مسئلہ حل کرواتا ہوں، ان سے جا کے شکایت کرتا ہوں۔ اس وقت حکمران بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ لوگ بغیر ہچکچاہٹ کے بات کر لیا کرتے اور حکمران ان کے مسائل حل کر دیا کرتے۔ آج کل تو جناب پہلے فلاں سے ملے، پھر سیکٹری، پتہ نہیں اس کی باری آتی ہے یا نہیں آتی، 10-12 سیکیورٹی گارڈ ہو اسلام کا حکمران، اس کو خطرہ کائے کا؟ خطرہ تب بھی واقع ہوتا ہے جب اندر مطمئن نہیں ہوتا۔ جب مال کھایا ہوتا ہے نا، پھر بندے کو خطرہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ جب اندر کالا ہو چکا ہوتا ہے نا، تو پھر خطرہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ پھر ریاست بھی ان سے بات نہیں کر سکتی، ریاست کے پاس نہ ان کے فون ہوتے ہیں، نہ کوئی رابطے ہوتے ہیں، ریاست جیسے مرضی مار رہی ہوتی ہے، حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ چلا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا اور اس نے آ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لانے لگے تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا جناب آپ باہر ہی ٹائم دیتے رہتے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، میں آپ کی اہلیہ نہیں ہوں، یہ یعنی کہ اس طرح عورتیں باتیں کر دیتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر پاک باہر آئے نا، اس نے کہا حضور میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں نے تو کہا تو شاید میری بیوی کا مسئلہ، یہ تو گھر گھر یہی مسئلہ ہے، یہ تو گھر گھر ہی یہی مسئلہ ہے۔ پھر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی وہ میری بیوی ہے، وہ میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، وہ میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، یعنی میرے بستر پر کسی غیر کو آنے نہیں دیتی، اور جب میں بلاتا ہوں میرے بستر پر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرح کی باتیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس طرح کی باتوں کے ذریعے جو اس کے اندر خامیاں رہ جاتی ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور یہی اللہ کے بندوں کی صفات ہے۔ اور بات رہی
سسر اور ساس ماں کی کہ جب ایک بچے کی آپ شادی کر دیتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو اتنا احترام نہیں کرتا جتنی آپ کو توقع ہوتی ہے، یا آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کا اتنا احترام نہیں کرتی، تو میرے بھائی اس میں ہم کسوٹی لگائیں، اس میں ہم کسوٹی لگائیں، اور یاد رکھیں احترام کی توقع وہ کرتا ہے جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا۔ احترام کی توقع وہ بندہ کرتا ہے جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا۔ جو دوسروں کا احترام کرتا ہے نا، اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں دوسروں کا احترام کرتا ہوں، مجھے احترام مل ہی جانا ہے۔ وہ ہے نا، کر بلا ہو بلا، کسی کا احترام کریں گے تو ہمیں احترام مل جائے گا۔ جب ہم مثال کے طور پہ جو آج سسر بن چکا ہے، جو ساس بن چکی ہے، وہ توجہ دیں اس بات پہ کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو جو لڑکا توجہ دے، جو میرے ماں باپ تھے، یا وہاں ماں باپ خود توجہ دیں کہ یہ آج یہ ہمارا بیٹا ہے، اور وہ بطور سسر اور ساس توجہ دیں کہ آج یہ ہماری بہو ہے۔ کل جب ہم اس سٹیج پہ تھے تو کیا ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے سسر کا احترام کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنی وہ ساس کا احترام کیا تھا؟ اور لڑکے کے ماں باپ توجہ دے، کیا ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا تھا؟ اگر انہوں نے احترام کیا ہے تو ان کو احترام مل کے رہے گا، اگر انہوں نے احترام نہیں کیا تو پھر احترام کی توقع بھی نہ رکھیں، پھر چھوڑ دیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ اپنے باپ کو لے کے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تو نے گھر میں پھڈے ڈالے ہوئے ہیں، تو نے ہمیں وقت ڈالا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، میں نے تجھے باہر سے دھکا دینا نیچے کی طرف۔ اس نے کہا فلاں سے نہیں، فلاں باہر سے دینا۔ کیوں؟ اس نے کہا میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں سے دھکا دیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، خرچی بھی زیادہ آتی ہے، نہ بھی ہو تو بندہ تھوڑی سی کر دیتا ہے اپنے احساس کروانے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں، اور یہ بلغم کا سسٹم تو سارا یہ سسٹم ظاہر ڈسٹرب ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ اس نے کہا ابا جی آپ نے کیا ہماری نیند خراب کی ہوئی ہے، یہ آج یہ اس عمر کو پہنچتا تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا جب ساری رات میں چلاتا تھا تو میرا باپ مجھے سینے کے ساتھ لگا کر ساری رات چلا کرتا، اور اس کو نیند نہ آتی، اس کو پریشانی لائق ہو جاتی۔ اماں اور بابا ٹھنڈ میں لے کے مجھے کمبل دیے ہوئے ہیں، خود کمبل بھی نہیں لیا ہوا۔ بعد میں میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے جوتا بھی نہیں پہننا ہوتا کہ ہمارے لال کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، آج جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ہماری نیند بھی خراب ہونی شروع ہو گئی، اب ہم ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اگر میرے باپ نے تہمت باندھ لیا ہے تو میرے کئی دوست آ جاتے ہیں جو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، جنہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، اس نے پینٹ پہنی ہوتی ہے، جب وہ اس کے دروازے میں آ جاتے ہیں، گھر میں کمرے میں آ جاتے ہیں، وہ ابا جی میرے دوست بیٹھے ہیں، کہیں آپ ماحول خراب نہ کر دیں۔ بھائی تجھے پینٹ تیرے باپ نے پہنائی ہے، اس نے اس قابل تجھے کیا ہے، اس نے تجھے آفس میں پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا جی میں آپ کو نا باہر چھوڑ آتا ہوں، ایک جگہ پہ آپ کو کمبل دے آتا ہوں، آپ وہیں سو لیا کریں، وہیں آرام کر لیا کریں۔ اس نے جب کمبل سیدھا کیا نا تو جب لے کے جانے لگا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ پاپا میں نے بھی ساتھ جانا ہے دادا ابو کو چھوڑنے کے لیے۔ جب جانے لگے تو اس نے کمبل کے 2 حصے کر دیے، بچے نے اس نے کمبل کے 2 حصے کر دیے۔ اس نے کہا میرا بیٹا گھر میں بڑی اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، نئے کمبل پڑے ہوئے ہیں، یہ پرانے سے کمبل کے آپ 2 ٹوٹے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بابا آج میرے دادا ابو کو آپ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں جنگل میں، تو ایک کمبل لے کے آپ جا رہے تھے، میں نے اس کے 2 حصے کر دیے کہ جب کل آپ اس عمر کو پہنچے گی تو وہ آدھا میں آپ کو دے دوں گا، وہ آدھا میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہمیں درس دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا ہے، میری بیوی نے میرے ماں باپ کا احترام کیا ہے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں احترام کرنے کے باوجود بھی پھر احترام نہیں ملتا۔ احترام کی توقع اللہ کی طرف سے رکھنی چاہیے۔ جب ہم توقع لگا لیتے ہیں نا تبھی ہمارے گھر کا ماحول خراب
خراب ہوتا ہے. توقع نہ رکھیں, بس اللہ کی ذات میں نتائج چھوڑ دے. شادی کر دی ہے, اللہ خیر صلی اللہ احترام کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو پھر بھائی کل ان کی باری بھی آنے والی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.